تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت خوشی کی بات ہے، جس کے اوپر چیف منسٹر بہت ایکسائٹڈ ہیں، اور انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار جو ہے وہ اپنی ٹویٹ کے ذریعے بھی کیا تھا کہ قبائلی علاقے جو ہمارے سمجھے جاتے ہیں، جس میں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کو اتنی، اور پہلے ہوتا رہا ہے کہ خواتین نظر انداز بھی رہی ہیں، ان کو اتنی سپورٹ بھی نہیں ملتی رہی، ان کو اتنی نمائندگی بھی نہیں ملتی رہی، وہاں پر اب جب ایک چیف منسٹر ایک خاتون ہے تو ڈی جی خان اور راجن پور جو ہے اس میں ملٹری فورس میں پہلی مرتبہ جو خواتین پولیس اہلکار ہیں ان کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے، ان بچیوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے ایک خوشی اور فخر کی بات تو ہے سو ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود جو ہے وہ اپنے ذاتی طور پر اپنے لیے ایک فخر محسوس کرتی ہیں، اور ان بچیوں کو اس وقت آپ بیوروکریسی میں دیکھیں، آپ اداروں میں دیکھیں، ہر جگہ پر ایک کراس دا بورڈ جو بچیاں ہیں وہ آپ کو ہر جگہ پر جو ہے وہ بڑی تعداد میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی کو اصل میں ویمن امپاورمنٹ کہتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری سکول ہیں ان کے اندر بھی جو مسنگ فیسلٹیز ہیں، جو ان کے پرابلمز ہیں، ان کو بھی جو بہتر کرنے کا چیف منسٹر صاحبہ نے وعدہ کیا تھا، الحمدللہ جو ہے وہ کیا نہیں جا رہا، اس کو کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد جب بچے اپنے سرکاری اسکولوں میں دوبارہ جائیں گے، ایک نئے ماحول کے اندر، ایک نئی فیسلٹیز کے ساتھ، نیا فرنیچر، آئی ٹی لیبز اور 4 دیواری واش رومز، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان بچوں کو اب اس کی تکلیف اور تنگی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ دوسری ایک اہم بات اس کے ساتھ ساتھ تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اینٹی سموگ گنز جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہیں، اور 15 اینٹی سموگ گنز جو ہیں وہ لاہور میں آ چکی ہیں۔ سموگ ہمیشہ اس جو ہے وہ صوبے میں ہوتی رہی، لیکن کبھی کسی نے نہ سموگ کو مسئلہ سمجھا، نہ اس کے تدارک کے لیے کچھ کیا، اور اب آپ کو پتا ہے کہ اکتوبر سے آنورڈ جو ہے یہ سموگ کا ایک سیزن شروع ہوتا ہے، جس کی تیاری کے لیے انشاءاللہ تعالی حکومت پنجاب مکمل طور پر تیار ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ کا جو ویژن ہے سموگ کے حوالے سے، جو انوائرمنٹ کے حوالے سے، وہ جو ہے اس کو پوری طرح امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور امید ہے کہ جتنی میکسیمم ہیومن پاسبل جو انٹرونشنز ہیں وہ کی جا رہی ہیں، تاکہ اس دفعہ سموگ کے اندر قابل ذکر حد تک جو ہے وہ کمی لائی جا سکے۔ دوسرا جو ہے وہ پلانٹیشن بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے، سو پلانٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ لاکھوں جو پودے ہیں وہ نہ صرف لگائے گئے ہیں بلکہ کیو آر کوڈ کے ساتھ ان کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اب کو پودا مرجھا رہا ہے، اس کی حالت کیا ہے، یہ تمام جو ہے اس کو ٹریک کیا جا سکتا ہے، ایک ایپ ہے باقاعدہ جو اس کو ٹریک کرتی ہے۔ اور آخر میں جو ہے وہ کل یوم استحصال کشمیر جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے اس عزم کا اعادہ کرے گی کہ کشمیر کی جس نے کل کا دن ہی چوز کیا۔ یہ ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آتی، 16 دسمبر ہو سکوت ڈھاکہ، اس دن جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بندہ چڑھ گیا تھا کنٹینر کے اوپر، اور اس نے کال دے دی تھی سول نافرمانی اور پاکستان بند کر دو۔ اب 5 اگست جو ہے جو پھر یوم استحصال، اور اس کے اپنے دور میں یہ استحصال کشمیر کا جو ہے وہ اندھوناک واقعہ ہوا، بجائے اس کے کہ جو اس کے دور میں جس کو اس کو بڑا سیلیبریٹ کرتا تھا، مودی آئے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس کے دور کے اندر یہ جو ہے یہ عذاب جو ہے وہ کشمیریوں کے اوپر نازل ہوا، جہاں آج نہ انٹرنیٹ ہے، نہ فون ہے، نہ ان کی کوئی کنیکٹیوٹی ہے، وہ کس عذاب سے جی رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ کرنے کی بجائے کل دوبارہ سے فتنہ فساد کی کال دی گئی ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہی، ان کے اپنے ایک اسلام آباد کے کسی لیڈر نے گوریلا جنگ کا نام دیا ہے اس کو۔ اب میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ریاست کے خلاف گوریلا جنگ لڑنا چاہتے ہوں، ان کا علاج کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ اور یہی تو میں کہتی ہوں بار بار، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک فاشسٹ گروہ ہے، یہ صرف ملک کے اندر آگ لگانا چاہتا ہے۔ یہ جب پاکستان ٹریک پر چڑھتا ہے، پاکستان کے اندر معاشی انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، دنیا جہاں پہ پاکستان کو ایک تنہائی کا شکار کر دیا گیا تھا، آج دنیا میں خود لوگ یا آپ کو بلا رہے ہیں یا آپ کے ملک میں آ رہے ہیں۔ وہاں پر جو ہے جب کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے
یہ ایک فساد کی کال دیتے ہیں. میں نے آج تھوڑا سا اس کے اوپر اپنی ٹیم کو کہا تھا, انہوں نے مجھے آج ہیلپ کیا کہ ہم نے جو ہے وہ کچھ ڈیٹس نکالی ہیں جن ڈیٹس کے اندر جو ہے یہ کالز دی گئیں, فساد کی کال. 26 نومبر 2024 کو بھی فائنل کال کا اعلان ہوا تھا, آپ کو یاد ہے, اور وہ فائنل کال کا جو ہے وہ انجام کیا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ہے, جب یہ خود دم دبا کے جو ہے وہ سارے بھاگ گئے. اس کے بعد ایک مارچ میں بھی احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا, کوئی نہیں نکلا, کینسل کرنا پڑا, جب وہ ان کے سیکرٹری جنرل جو ہے وہ خود ہی گاڑی کے اندر موویاں بناتے پھر رہے تھے. اس کے بعد 9 اپریل کو ان کی حکومت ختم ہونے کے 3 سال کا جو ہے وہ احتجاج کرنے کا اعلان ہوا, وہ بھی کینسل کرنا پڑا. پھر عید الفطر کے بعد سڑکیں گرم ہونی تھی, وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہے اس کا حال کیا ہوا. عاشورہ کے بعد پھر احتجاجی تحریک چلنی تھی, وہ بھی اعلان رہا. اور کچھ دن پہلے گنڈا پور صاحب تشریف لائے تھے اپنی کیبنٹ کے ساتھ لاہور کے وزٹ پہ, اور انہوں نے ماشاءاللہ پورے پنجاب کی ترقی جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی, اور انہوں نے اپنے آپ کو خود سے جو ہے وہ 90 دن کا ٹائم دیا تھا, وہ بھی آپ کے سامنے, اور انہوں نے خود ہی دوبارہ سے آر اور پار کرنے کا ان کو شوق بہت ہے, آر بھی خود ہو جاتے ہیں, پار بھی خود ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ 90 دن کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. اور اب جو ہے وہ 5 اگست کی کال دی گئی, اور ان کے خود کی جو ہے وہ علیمہ باجی فرماتی ہیں کہ ان کو کہیں کال نظر نہیں آ رہی. تو کل جو ہے جو محب وطن پاکستانی ہے, جو مسلمان ہے, وہ تمام لوگ جو ہے کشمیر کے ساتھ, کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ یوم استحصال کشمیر منائیں گے. اور جو فسادی ہیں, جو ملک کے ساتھ گریلا جنگ لڑنے چاہتے ہیں, وہ ملک کے ساتھ جنگ لڑیں گے. ہاں, ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کو یاد ہے کہ جب میری چیف منسٹر جو ہے وہ 90 سے زیادہ جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کرتی ہیں, تو ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے کاموں کے بارے میں بتائیں, آپ انہیں بتائیں کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے, آپ کو اس سے فائدہ کیا ملے گا. اس کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا رہا فساد پارٹی کو. اشتہار دیتے ہیں جی, اب یہ اشتہار چھپا ہے جی, یہ 1 کروڑ 80 لاکھ میرا خیال ہے ڈالرز کے سے یہ اشتہار چھپا ہے کل. اور یہ اشتہار جو ہے یہ سمپل اشتہار نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں, اور میں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں نا جی عمران خان صاحب اتنے مشہور آدمی ہیں, ان کی تو ایک ٹی شرٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے میں بک جاتی ہے. تو خود یہ ان کی لڑائی مار کٹائی ہوتی رہی, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ان کی لابیوں کے اندر اپنی لڑائیاں کرتے دیکھا ہے کہ جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کے سیکریٹریٹ بند ہو گئے پیسے نہ ہونے سے. اور اب یہ جو ایک یہودی لابی نے ری لانچ کیا ہے نا اپنا پروڈکٹ, یہ وہ ہے. اور مجھے بہت دلی ہمدردی ہے, بہت دلی ہمدردی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ہم کوئی غلام ہیں, حقیقی آزادی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ شروع کیا تھا. ایک لائن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں سب کی, جو اس اشتہار میں نے نہیں کہا, اس اشتہار میں چھپا ہے, جو یہ لائن ہے, عمران خان ایڈوانسڈ US انٹرسٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ عمران خان نے امریکی مفادات کو آگے بڑھایا. اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کو جو ہے وہ خود آسانی سے کر سکتے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پہلے بھی یہ امریکہ سے آزادی مانگ رہا تھا, اور آج بھی ان کے بیٹے جو ہیں انہی کے در کے اوپر جا کر ان سے آزادی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آزادی مانگ رہے ہیں. لیکن مجھے دلی ہمدردی ہے ان بچوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے وہ سٹیکر لگائے تھے, یا تو سٹیکر اتار دے, یا آپ لکھ لیں یا ٹرمپ تیرا ہی آسرا ہے جی, وہ اس طرح کی بات کر لے, یا جو ہے وہ میں اپنا فیصلہ امریکہ پہ چھوڑتا ہوں. اب یہ کر لیں. ایک میاں صاحب تھے, انہوں نے کہا میں اپنا فیصلہ اللہ پاک پہ چھوڑتا ہوں, اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ انصاف دے دیا. اب جس نے اپنا فیصلہ امریکہ پہ چھوڑا ہے وہ دیکھ لے گا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں, تحریک چلانے کے لیے نہیں آ سکتے. لیکن جو قوم کے بچے ہیں نا ان کو 26 سال سے وہ جنون کا درس پڑھا رہا ہے جی. اس سے زیادہ مطلب اور معصومانہ خواہش کیا ہوگی؟ یا جو ہے وہ نہیں, وہ کہتے کہ وہ علیمہ باجی نے کہا کہ ہم پیار محبت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. کو کہتے ہیں پاری سی بلی بن کے دکھاؤ. یہ بیچارے اب وہ بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. بیکاز 9 مئی جو ہے وہ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جس کی معافی نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے, ورنہ اس ملک میں ہر روز 9 مئی ہوں گے.
وہ تو ثابت ہو رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس جماعت کا بھی واقعی پابندی لگنی چاہیے؟ ماضی میں دیکھا گیا کہ لبیک نے پی ٹی آئی کے دور میں چلے اپنے امیر کو سنانے کے لیے کچھ آگے وہ احتجاج کیا تھا تو انہوں نے انہیں فورس شیڈول کا ڈال دیا اور پابندی لگا دی. تو پی ٹی آئی کی اتنی لمبی چارج شیٹ ہے جو بھی آپ نے بتائی ہے, تو پھر کون سی چیز؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پابندی لگانے کا نا ایک طریقہ کار ہے, اور اس میں جو بیسکلی یہ رائٹ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جتنی بھی ان کی اتنے سال کی جو سیاست ہے, بیسکلی سیاست تو شروع 2011 میں ہوئی تھی, جب جو ہے وہ گھروں میں خفیہ ملاقاتیں ہوئیں اور کہا گیا کہ بیٹا تم کھڑے ہو, ہم تمہارے پیچھے ہیں. سو اس سے پہلے تو یہ ٹانگا پارٹی تھی جس میں 2 بندوں کے نام کوئی نہیں جانتا تھا. تو یہ اس حوالے سے تمام یہ فیصلہ کوئی ایک حکومت, کوئی ایک پارٹی نہیں کر سکتی. یہ ایز اے سوسائٹی ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, آگے لے جانے کے لیے یہ جو اس فتنہ فساد پارٹی نام کی رکاوٹ ہے, کیا اس سے جان چھڑائے بغیر پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا شاہ جی, یہ بتائیے گا علی امین گنڈا بورڈ ریاست مخالف بیانات انڈیا اس کو اٹھا کے فیٹر میں لے کر جا رہا ہے, تو اس حوالے سے جو ہے وہ کیوں نہیں کچھ کیا جا رہا کہ آپ جو ہے وہ فیٹر پہلے گرے لسٹ میں رہے, اس کے بعد جو ہے وہ بڑی مشکل سے باہر آئے, اب پھر ایک دفعہ انڈیا اس کو لے کے جا رہا ہے. تو علی امین گنڈا لے جا نہیں رہا, لے جا چکا ہے, اور انہوں نے اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایز اے ثبوت جمع کرایا ہے فیٹف کے اندر. اس سے بڑی ملک دشمنی, دیکھیے ملک دشمنی کی ان کی ایک لمبی لائن ہے, ایک فہرست ہے پوری. جو آئی ایم ایف کو فون کرنے ہو, آئی ایم ایف کے دفتر کے خلاف جو ہے وہ جا کے, اور یہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ بھی تو یہ ہے پاکستان کے اداروں کے, پاکستان کے ادارے کے سربراہ کے خلاف یہ ایک منظم کیمپین جو ہے وہ کیا جانا. جب وہ وہاں پر خود موجود تھے فیلڈ مارشل, اس وقت جو ہے ان کے خلاف پلانٹڈ احتجاج کرانا, لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی اکٹھا کرنے کی کوشش کرنا, اس کو ملک دشمنی کہتے ہیں, اس کو اور کیا کہتے ہیں. لیکن وہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہن تے گل اتنے آ گئی ہے عوامی فیلڈ مارشل. دسو مطلب ڈپریشن کا اور جو زچ ہونے کا عالم یہ ہے کہ عوامی فیلڈ مارشل. بھائی ان کو کوئی خدا کا واسطہ ہے, یا تو ان کو کوئی دوائی ایسی لے کے دیں, یا جو ان کی دوائیاں ہیں وہ چینج کرائیں. ان کے اوپر والا پورشن بالکل خالی ہے. ان کو یہ نہیں پتا فیلڈ مارشل ہوتا ہے کہ ایکچولی ان کی چھیڑ بن گئی ہے. تو جب آپ فساد گروپ کے کسی بندے کو دیکھیں نا, تو آپ کیا کریں, فیلڈ مارشل ٹھیک ہو جائے. یہ بتائے گا کہ سیاسی جماعتیں کسی بھی تحریک یا احتجاج کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کرتی ہیں. آپ نے لاہور میں کوئی تیاریاں دیکھی ہیں, اور ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تیاریاں میں نے کیا دیکھنی ہے, ان کے خود کے لوگ پوچھ رہے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے 5 اگست پیک ہونا تھا, اتنے کام شروع ہی نہیں ہویا, پیک کہاں سے آئے گی. سوال یہ ہے کہ پیک تو تب ہوتی ہے جب کچھ کام شروع ہوا ہو. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں پیک نہیں ہے. اب ایک یوٹیوبر کو میں نے سنا جو ان کے بہت حمایتی یوٹیوبر ہیں, انہوں نے کہا کہ پیک نہیں ہے, نقطہ آغاز ہے. تو پہلے وہ طے کر لیں کہ بھائی یہ پیک ہے, یہ نقطہ آغاز ہے. مجھے تو لگ رہا ہے یہ پان کی پیک ہے, اور یہ جو ہے یہ انہوں نے 5 اگست کو کل فرمانی ہے. میڈم میں یہ فرمائیے گا کہ ایک حکومتی عہدیدار نے کہا ہے کہ عمران خان کی ڈیل چل رہی ہے, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یورپ جائیں, لیکن حکومت چاہ رہی ہے کہ انہیں سعودی عرب بھیجا جائے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ میرے علم میں نہیں. میں نے جیسے کہا کہ یہ میں نے بھی 1-2 سٹیٹمنٹس دیکھے ہیں, میرے علم میں یہ نہیں ہے. لیکن جو 5 اگست کی تو کوئی ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. انہوں نے ڈالی تھی چٹ سے حساب پہ, انہوں نے ہاتھ اٹھا لی, انہوں نے کہا جی ہماری تو ہم تو بس اخلاقی ایک حمایت کریں گے, ہم کیوں کریں گے اس کی جو ہے وہ سربراہی. اور اب تو ہے اچھے بچوں کی طرح انہوں نے کہا اپنی اپنی جگہوں پہ صرف ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جلوسیاں نکالیں گے, وہ یہ نکال لیں, کیا فرق پڑتا ہے. اچھا یہ بتائیں میڈم کہ آپ کسی فیس پہ بڑے مشکل حالات سے مسلم دور بھی گزری ہے, اور اس وقت صورتحال کچھ اس سے مختلف نہیں تھی, لیکن اب کی باری جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو جب سپیس نہیں ملتی تو سیاسی جماعتیں کیا کریں, جلسہ کرنے کی اجازت مانگتے ہیں, وہ نہیں ملتی. آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, آپ کی درخواست بھی ریجیکٹ ہوتی ہے, سیاسی جماعتیں پھر کدھر جائیں؟ دیکھیے مجھے آپ پہ بہت بڑا اعتراض ہے راؤ صاحب, آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہو گئے ہیں آپ تو. سیاسی جماعت میں آپ کو پی ٹی آئی سیاسی جماعت لگتی ہے؟ جو گریلا جنگ لڑنے لگے ہیں وہ سیاسی جماعت ہے؟ جو غلیلے لے کر, جو گنے لے کر آتے ہیں وہ سیاسی جماعت ہے؟ جو وفاق پہ قبضہ کرنے آتے ہیں وہ سیاسی جماعت ہیں؟ جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں وہ سیاسی جماعت ہے؟
सियासी जमात को पाकिस्तान के अंदर सियासत करने से कोई नहीं रोकता, ना रोक सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात के रूप में पाकिस्तान का अमनो अमान तबाह करने की इजाजत नहीं है, वो नहीं दी जाएगी। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइए कि कल ईरान के सदर हो एक मिनट। गए हैं और यकीनन इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा मैसेज दिया, लेकिन दूसरी जानिब केपी और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में काफी इजाफा होता जा रहा है। आपको नहीं लगता कि इसके खिलाफ कोई ऑपरेशन होना चाहिए? इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है जी, और बहुत सारे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन यकीनन वक्त की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हमारे जो बड़े हैं, जो इस मामले में जो फैसला कर सकते हैं, वो यकीनन को जल्दी मुनासिब फैसला करेंगे। मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं। मैडम ये बताइएगा कि अभी आपने एक एतराज़ किया है, बानी पीटीआई ने अमरीकी अखबारात में जो इश्तिहार उनकी जानिब से छुपाया गया है, अमरीका का पाकिस्तान से जो ताल्लुक है वो हमेशा मुफादात का रहा है। अब ये खबर आई है कि ट्रंप इस्लामिया पाकिस्तान से तेल निकालने जा रही है। हम कब से तेल रखने वाले मुल्क बन गए और ट्रंप जो है पाकिस्तान से तेल निकालेगा या पाकिस्तानियों का तेल निकालेगा? मेरा ख्याल है कि आपको जो है इसके ऊपर इतनी गुस्सा और डिप्रेशन की बजाय खुश होना चाहिए था कि अगर ये ऐसी कोई रिसर्च या ऐसी कोई मालूमात हैं कि पाकिस्तान के अंदर तेल के कोई ज़खायर मौजूद हैं, तो हमें उनको ज़खायर को जो है वो ज़रूर जो है वो देखना चाहिए, बिकॉज़ ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा। और सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यकीनन अमेरिका के पास ही मौजूद है जो इसके ऊपर हमें हेल्प कर सकते हैं। बाय द वे, इनके जो है वो खुद के कैबिनेट के एक मेंबर ने अभी कुछ दिन पहले जो है एक इंटरव्यू में फरमाया है कि कैबिनेट में ये बात हुई थी और खुद ही जो मौसूफ है उस वक़्त के महात्मा, वो खुद ही पीछे हट गए थे पाकिस्तान के अंदर से मज़ीद जो है इसके ऊपर रिसर्च करने पे और ज़खायर को इन्वेंट करने के लिए। तो ये जो हुकूमत है ये पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये हुकूमत है, और जो भी पाकिस्तान के मफाद में है वो हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। मैडम, लाहौर शहर के अंदर दीगर शहरों की तरह चीनी की किल्लत हो रही है, यहाँ पर भी माफिया सरगर्म है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। कब इस क्रैकडाउन को तेज किया जाएगा जो अभी भी चल रहा है? और अब तो दुकानों पे भी चीनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बल्कि जी बिल्कुल। इसके ऊपर देखिए चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस और उनकी जो है वो एक ज़ीरो टॉलरेंस है, जिसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं भाई, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। और अब जो है वो ये भी इतलात आई थी कि जो ज़ख़ीरा है चीनी का मुख्तलिफ मिल्स के अंदर, उसको भी शायद हुकूमत जो है वो टेक ओवर करने जा रही है या कर चुकी है, चूँकि वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है। इसके बारे में उतनी मालूमात मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मार्केट के अंदर चीनी है उसको अवेलेबल करने के लिए जो भी वसाइल जो हैं जो किए जा सकते हैं इकदाम, वो इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। फरमाइएगा कि